چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت محنتی تھا لیکن اس کا گھر غریب تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں سے بیچتا اور اسے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ٹن ٹن ٹن۔ علی نے آواز کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی زمین پر پڑی تھی۔ گھنٹی پر کچھ چمکتی ہوئی لکیریں بنی ہوئی تھیں جیسے کوئی جادوئی نشان ہو۔ علی نے گھنٹی اٹھائی تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، مجھے بچاؤ اور جو چاہو مانگو۔ علی حیران رہ گیا لیکن اس نے ہمت کر کے گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی سامنے ایک روشن بادل نمودار ہوا اور اس میں سے ایک پری نکلی۔ پری نے کہا، یہ جادوئی گھنٹی ہے، جو بھی اسے بجائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو خواہش نیک ہونی چاہیے۔ علی نے سوچا میری ماں بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے پری سے یہی مانگی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب علی گھر پہنچا تو واقعی اس کی ماں ہنستی مسکراتی نظر آئی۔ علی بہت خوش ہوا لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگ یہ بات جان گئے۔ انہوں نے علی سے گھنٹی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ علی کے پیچھے جنگل گئے اور گھنٹی چھین کر اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے محل، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ان کی لالچ بڑھتی گئی۔ آخر میں جب ایک آدمی نے کہا، مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تو گھنٹی زور سے بجی اور اچانک وہ سب لوگ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ علی نے منظر دیکھا تو پری پھر نمودار ہوئی اور کہا، یہ گھنٹی اب کسی لالچی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ علی نے گھنٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اور اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور سب علی کو دعائیں دینے لگے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت محنتی تھا لیکن اس کا گھر غریب تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں سے بیچتا اور اسے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ٹن ٹن ٹن۔ علی نے آواز کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی زمین پر پڑی تھی۔ گھنٹی پر کچھ چمکتی ہوئی لکیریں بنی ہوئی تھیں جیسے کوئی جادوئی نشان ہو۔ علی نے گھنٹی اٹھائی تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، مجھے بچاؤ اور جو چاہو مانگو۔ علی حیران رہ گیا لیکن اس نے ہمت کر کے گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی سامنے ایک روشن بادل نمودار ہوا اور اس میں سے ایک پری نکلی۔ پری نے کہا، یہ جادوئی گھنٹی ہے، جو بھی اسے بجائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو خواہش نیک ہونی چاہیے۔ علی نے سوچا میری ماں بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے پری سے یہی مانگی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب علی گھر پہنچا تو واقعی اس کی ماں ہنستی مسکراتی نظر آئی۔ علی بہت خوش ہوا لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگ یہ بات جان گئے۔ انہوں نے علی سے گھنٹی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ علی کے پیچھے جنگل گئے اور گھنٹی چھین کر اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے محل، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ان کی لالچ بڑھتی گئی۔ آخر میں جب ایک آدمی نے کہا، مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تو گھنٹی زور سے بجی اور اچانک وہ سب لوگ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ علی نے یہ منظر دیکھا تو پری پھر نمودار ہوئی اور کہا، یہ گھنٹی اب کسی لالچی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ علی نے گھنٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اور اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور سب علی کو دعائیں دینے لگے۔ خوبصورت گاؤں جہاں بچے کھیل رہے تھے، اچانک علی اور فاطمہ کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے جو زمین پر پڑا تھا۔ نقشے پر ایک سونے کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا، جو یہ خزانہ ڈھونڈے گا وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بنے گا۔ علی اور فاطمہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں وہ بستی کے بزرگ بابا عنایت سے ملتے ہیں جو انہیں خبردار کرتے ہیں، یہ خزانہ جادوگر کا ہے، اس سے دور رہنا وہی بہتر ہے۔ لیکن بچے نہیں مانتے اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں اور جنگل میں خوفناک آوازیں، چمکتے درخت اور اڑتے جگنو نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی میں پہنچتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہاں قدم رکھا تو واپس ممکن نہیں۔ علی حوصلہ کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر جادوگر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے، تم میرے خزانے کے پیچھے آئے ہو، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے قیدی بنو گے۔ بچوں کو اپنی عقل
عقل تو جادوگر کو شکست دینی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ نقشے پر ایک خاص علامت بنی تھی جو جادوگر کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی وہی علامت زمین پر بناتی ہے وہ علامت زمین پر، اور جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر بھاگ جاتا ہے اور خزانہ بچوں کو ملتا ہے، لیکن وہ خزانہ سونے کا نہیں بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اصل طاقت علم ہے۔ بچے خوش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں والے ان کی بہادری کو تعریف کرتے ہیں۔ خوبصورت گاؤں جہاں بچے کھیل رہے تھے، اچانک علی اور فاطمہ کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے جو زمین پر پڑا تھا۔ نقشے پر ایک سونے کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا جو یہ خزانہ ڈھونڈے گا وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بنے گا۔ علی اور فاطمہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں وہ بستی کے بزرگ بابا عنایت سے ملتے ہیں جو انہیں خبردار کرتے ہیں یہ خزانہ جادوگر کا ہے، اس سے دور رہنا وہی بہتر ہے۔ لیکن بچے نہیں مانتے اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنگل میں خوفناک آوازیں، چمکتے درخت اور اڑتے جگنو نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی میں پہنچتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے یہاں قدم رکھا تو واپس ممکن نہیں۔ علی حوصلہ کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر جادوگر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے خزانے کے پیچھے آئے ہو، اب تو ہمیشہ کے لیے میرے قیدی بنو گے۔ بچوں کو اپنی عقل تو جادوگر کو شکست دینی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ نقشے پر ایک خاص علامت بنی تھی جو جادوگر کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی وہی علامت زمین پر بناتی ہے وہ علامت زمین پر، اور جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر بھاگ جاتا ہے اور خزانہ بچوں کو ملتا ہے، لیکن وہ خزانہ سونے کا نہیں بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اصل طاقت علم ہے۔ بچے خوش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں والے ان کی بہادری کو تعریف کرتے ہیں۔ خوبصورت گاؤں جہاں بچے کھیل رہے تھے، اچانک علی اور فاطمہ کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے جو زمین پر پڑا تھا۔ نقشے پر ایک سونے کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا جو یہ خزانہ ڈھونڈے گا وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بنے گا۔ علی اور فاطمہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں وہ بستی کے بزرگ بابا عنایت سے ملتے ہیں جو انہیں خبردار کرتے ہیں یہ خزانہ جادوگر کا ہے، اس سے دور رہنا وہی بہتر ہے۔ لیکن بچے نہیں مانتے اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنگل میں خوفناک آوازیں، چمکتے درخت اور اڑتے جگنو نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی میں پہنچتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے یہاں قدم رکھا تو واپس ممکن نہیں۔ علی حوصلہ کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر جادوگر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے خزانے کے پیچھے آئے ہو، اب تو ہمیشہ کے لیے میرے قیدی بنو گے۔ بچوں کو اپنی عقل تو جادوگر کو شکست دینی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ نقشے پر ایک خاص علامت بنی تھی جو جادوگر کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی وہی علامت زمین پر بناتی ہے وہ علامت زمین پر، اور جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر بھاگ جاتا ہے اور خزانہ بچوں کو ملتا ہے، لیکن وہ خزانہ سونے کا نہیں بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اصل طاقت علم ہے۔ بچے خوش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں والے ان کی بہادری کو تعریف کرتے ہیں۔